بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، خطے میں تیزی سے تبدیلی کا عمل جاری ہے. خاص طور پر وزیر اعظم بھارت نے خط لکھا پاکستان کے وزیر اعظم کو. آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی جواب دیا اس کا. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں چین کا ایران کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی امریکہ کی تشویش کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ریجن کے حوالے سے امریکی انتظامیہ میں تبدیلی کے بعد کیا نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور پاکستان کے امریکہ سے اور چین کے ساتھ تعلقات کس نہج کے اوپر ہیں، اور ان تعلقات کے تناظر کے اندر خطے میں کیا نئی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں. یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع. آج ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے سربراہ ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، اور امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی جو حکمران جماعت ہے اس کے اہم رہنما ہیں طاہر جاوید صاحب، جو اس وقت پاکستان میں ہیں. انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. ان سے بات چیت کریں گے، لیکن تھوڑا سا اس کا خلاصہ سے ہم پہلے شروع کرتے ہیں، پھر معزز مہمانوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں. اور یہ سب کیا نئی تبدیلیاں، کیا نئی جو ڈرافٹ بن رہے ہیں چیزوں کے، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، میں زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ مشاہد صاحب سے سامنے سے سورج کے سامنے چراغ دکھانے والی بات ہے. میں ان کو کیمرن منٹر کا پچھلے دنوں اس نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور اس نے ایک بات کی جس سے ہم بات شروع کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ پاکستان اب 70 سال کا جو اسٹریٹجک امپورٹنس تھی وہ ختم ہو گیا ہے. اب ہمارا امریکہ کے لیے اہم ترین زون بن گیا واگا سے لے کے ولنگٹن تک، یعنی نیوزی لینڈ زون ہے، نیا وار زون. کہتا ہے وہ سارا ایفرٹ ساری امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اب اتنا بڑا بچہ ہو گیا ہے کہ اپنے معاملات خود سنبھال سکتا ہے. وہ مڈل ایسٹ سے بھی نکلنا چاہتا ہے، امپورٹنس ہے ان کے لیے، نکل رہا ہے. سیریا سے بھی ویسے ہی نکل رہا ہے، عراق سے بھی نکل رہا ہے. ایران کے ساتھ تھوڑی بہت رکھے گا، وہ اسرائیل اس کو طے کرتا جائے گا. لیکن کنٹینمنٹ آف چائنا اور یہ سارا وار زون اور انڈو پیسفک ریجن یہ چیز ہو گئی ہے. صرف مشاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جوہریہ صاحب، اور السلام علیکم عثمان صاحب اور طاہر صاحب اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم. یہ جو واگا سے ولنگٹن والی جو بات چل رہی ہے امریکہ میں، تو اس کے ساتھ ساتھ ادھر سی پیک چل رہا ہے اور امریکہ. یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم تو بالکل بارڈر پہ کھڑے ہیں، اور ہم کس کے لیے زیادہ امپورٹنس ہو جائے گی ہماری؟ دیکھیں جی، ان کے جو کمانڈر ہیں پیسیفک کمانڈ کے، اس نے کہا تھا فرام ہالی ووڈ ٹو بالی ووڈ. تو بیسیکلی بات وہی ہے کہ وہ اس لیے انہوں نے نام چینج کیا ہے ایشیا پیسیفک کا. اب انہوں نے انڈو پیسیفک کر دیا، حالانکہ انڈیا از ناٹ پارٹ آف پیسیفک اوشن، انڈیا از پارٹ آف انڈین اوشن. تو وہ جوڑنا چاہتے ہیں اسٹریٹجکلی چائنا کے خلاف. تو وہ ایک انہوں نے جو فیصلہ اوباما کے زمانے میں ہوا تھا 2011 میں، جب انہوں نے بات کی تھی پیوٹ ٹو ایشیا، جب بائیڈن صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے، نومبر 2011 کی تقریب کی ان کی آسٹریلین پارلیمنٹ کو. اور اس وقت ان کا تھا کہ جی 9/11 کے بعد جو ان کی مڈل ایسٹ پالیسی ہے، مسلمان ملکوں کے ساتھ پالیسی، وہ تو ناکام ہو چکی تھی. جنگ افغانستان کی وہ تو ہمیں 10 سال سے پتہ ہے ناکامی ہے، لیکن وہ کہ اب ان کا رخ مشرق کی طرف ہوگا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور ساری جو کوشش ہے یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی، وہ یہ ہے کہ ایک نیا دشمن انہوں نے کریٹ کر لیا ہے، اور اس دشمن کے خلاف انہوں نے ساری تیاری کرنی ہے اور نئی صف بندی کرنی ہے. اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آسٹن نے جو بیان دیا ہے کہ چائنا اپنے آپ کو بہت ڈیولپ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، ہمیں اس کے مقابلے پہ آنا چاہیے. اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا فرید زکریا نے جو ایک بہت تفصیل سی اس پہ گفتگو بھی کی ہے کہ کوئی سائز کا مقابلہ ہی نہیں ہے چین کا اور ان کا. اصل میں پوچھنا اس وقت یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں ایک اور جو وہ نکالتے ہیں کہ افغانستان سے ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک کشمیر سیٹل نہ ہو جائے، ورنہ اگر افغانستان سے نکل گئے اور افغانستان میں پیس ہو گیا تو سارے جہادی جو ہے وہ کشمیر چلے جائیں گے. یہ جو ایک چیز ہے تو اس میں تو ہماری امپورٹنس تو پھر بھی رہے گی. دیکھیں جی، پاکستان کی امپورٹنس اپنی جگہ قائم اور دائم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن اس کی امپورٹنس امریکہ کے لیے منفی انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایز چائناز حلیف اور ہندوستان سے جو حریف. اور جو فرید زکریا نے بات بڑی امپورٹنٹ کی تھی کہ آپ 2-3 فگرز دیکھ لیں کہ $750 ارب امریکہ کا ڈیفنس بجٹ ہے، چائنا کا اس کا 1/3 ہے، $200 بلین. 200 ہے. ٹھیک ہے. امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں نیوکلیر پاورڈ، چین کے پاس 3 ہیں. امریکہ کے پاس 2000 جہاز ہیں جنگی جہاز، چین کے پاس 600 ہیں. اور امریکہ کے پاس ایشیا میں 400 فوجی اڈے ہیں. دنیا میں 800 ہیں
امریکہ کے ایشیا میں 400 ہیں. تو چائنا کا کوئی نہیں فوجی اڈا. لوگ کہتے ہیں گوادر وغیرہ کوئی فوجی اڈا نہیں ہے پورے ایشیا. تو یہ ایک کمپیریزن آپ کے سامنے ہے واضح طور پر. طاہر جاوید صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ تو چلیں مشاہد صاحب بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جو نئی انتظامیہ کی جو سوچ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر جنوبی ایشیا میں جن ممالک کے اندر کشیدگی، پاکستان بھارت کی بات کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ نرمی دکھائی دی ہے. پہلے مودی صاحب نے خط لکھا، وہی مودی صاحب جو پہلے فون نہیں سنتے تھے خط لکھتے ہیں، آج عمران خان صاحب اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو کشمیر کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے، کافی چیزیں چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی بات کی. تو یہ جو تبدیلی نظر آئی ہے، کیا یہ امریکی انتظامیہ میں کی تبدیلی کی وجہ سے نظر آ رہی؟ دیکھیں جی، اس میں تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. فرسٹ، جو 1.5 سال پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے انڈیا نے جو کشمیر میں ایک ایکشن لیا 360 کی، جو اس کی جو ریووک کیا، اس کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی منمانی کر کے کشمیر کو جو بھی ایک ڈیسیجنز بناتے جائیں گے اور دنیا اس کے اوپر خاموشی اختیار کرے گی اور وہ اپنے جو بھی ہے ان کا ایجنڈا اس کو فلفل کر لیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اس ایکشن کے اوپر امریکہ کے اندر بہت سارے کانگریس مین اور سینیٹرز نے بہت ایک سخت ریاکشن دیا اس کے اوپر کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یا پھر یو این کی جو ریزولوشن. دیکھیں یو این کیا ہے، یو این از وٹ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹینڈس فار. تو اس کی جو ریزولوشنز کی وائلیشن تھی، تو ان کو ان کے اس ایکشن اور ڈیسیجن کے اوپر ایک بڑا یعنی سخت ریاکشن آیا. اور یہ کچھ 1.5 سال کے اندر اس کے اوپر بلڈ ہوا. عمران خان صاحب جب یو این میں بھی گئے تھے، تو اب یہ انڈیا کو بھی آئیڈیا ہو گیا پھر کہ اس کے اوپر بات جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہوگی، جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اس طرح وہ نہیں ہوگا کام. آن دی ادر اینڈ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان بٹوین جو امریکہ اور پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے، وہ کیونکہ پیس کنورسیشن جو پیس ٹاکس تھی جو افغانستان کے اندر، اس میں پاکستان نے ایک اچھا اور پازیٹیو اور افیکٹو رول پلے کیا ہے، جس کا رزلٹ بھی سامنے آ رہا ہے. اور دیکھا انہوں نے اس میں سنسیریٹی بھی تھی کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر. تو اس میں بھی کسی حد تک آپ سمجھیں کہ ایک عزت میں اضافہ یا آپ کے جو ایکشنز کو ہے اس کو اچھی نظر سے دیکھا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزوں کو جو اب پھر تیسری آن ادر اینڈ جو بائیڈن کا الیکشن تھا، وہ ٹوٹل یعنی اس کا جو مین تھیم تھا وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ایدر ان دا کنٹری اور آن دا گلوب. تو اس کے اوپر جب آپ الیکٹ ہو کر کے آتے ہیں تو دیر از نو وے ایک امریکن پریزیڈنٹ اور ٹریڈیشنل امریکن پریزیڈنٹ وہ اپنے ان سلوگنز کے اوپر جس کے اوپر الیکٹ ہو کے آئے اس پہ بات نہ کرے. آپ نے پھر دیکھا جب الیکشن کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی بھی شروع کی ہے. جی اچھا مشاہد صاحب، یہ بڑی انہوں نے بالکل ایک جیسے کہتا ہے امریکہ کے جنیرک پرسپیکٹو سے بات کی ہے. میں آپ بڑی فری ذکریہ کے کمپیریزن آپ بتا رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ اب اس وقت جسے کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی بلٹ ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک کانسٹیٹیوشنل سی گورنمنٹ بنائیں گے تب ٹھیک ہے. رشیا کے جو نیگوسیشنز ہیں وہ بھی کامیاب نہیں رہے، اس طرح نہیں رہے جس طرح پھر اس کے ٹرکی. اگر مئی میں نہیں نکلتا امریکہ، انڈیا جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں وہ سکون کی صورتحال نہیں ملتی، کشمیر پرابلم سے نہیں نکلتا، ہوگا کیا اس سارے سینیریو میں؟ اور وقت جسے کہتے ہیں بڑی رننگ شارٹ آف ٹائم والی صورتحال ہے، کیونکہ چائنا تو اب ان کی ٹیم پہنچ گئی ہے آج جہاں پر کہ کووڈ کے بعد ہم دوبارہ سی پیک کو آگے شروع کریں گے. جی اس میں اور یہ سب بڑی امپورٹنٹ 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں وہ نوٹ کرنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایک فیصلہ کلیئرلی کر دیا ہے کہ 1 مئی کو جو ٹرمپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا طالبان کے ساتھ 29 فروری کو پچھلے سال، اس کے تحت ان کی فوج کا انخلا ہونا تھا افغانستان سے، وہ نہیں ہوگا. اب صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے نومبر تک ہو، اور ان کا خیال ہے کہ آخر تک ہو. تو ایک تو یہ بڑی واضح ہوگی کہ وہ ملتوی ہو گیا. دوسرا، جب یہ ان کے وزیر خارجہ ہیں ٹونی بلنکن، وہ ابھی برسلز گئے تھے نیٹو کانفرنس میں، تو جو 24 مارچ کی ان کی تقریر ہے اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ نیٹو کے لیے بھی ہم تشویش رکھتے ہیں کہ چائنا ایک خطرہ ہے. حالانکہ نیٹو کا تعلق ایشیا سے نہیں ہے، نیٹو کا تعلق یورپ سے. اور تیسری بات ہے جو پاکستان امریکن تعلقات میں ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کسی سماؤ طریقے سے پاکستان کو یا سنب کیا جائے یا اگنور کیا جائے.
ابھی ہائیسٹ لیول پہ کوئی گفتگو پرائم منسٹر سے امریکن پریزیڈنٹ کی نہیں ہوئی. پھر کلائمیٹ چینج کی سمٹ میں ہمیں نہیں بلایا گیا. جنرل آسٹن بھی جب ادھر آیا تھا وہ دلی گیا ہے اور کابل گیا ہے, ٹیلیفونکلی بات ہوئی ہے, اور وہ اس طرح انگیجمنٹ جو ہم دیکھ رہے تھے ٹرمپ کے زمانے میں وہ نہیں ہو رہی. ہاں ٹیلی فون کال جنرل آسٹن نے کیا جنرل باجوہ کے ساتھ, اور ایک ٹیلی فون کال ٹونی بلنکن نے کیا شاہ محمود قریشی کے ساتھ, لیکن وہ بھی ٹیلی فون کال وہ ڈان ڈبک تھی, وہ ڈینیل پرل کے ایشو پر, اس میں ذرا تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ڈیلیبریٹلی, مثلا کلائمیٹ چینج کا ایسا ایشو ہے جس میں پاکستان دنیا کے 7واں ممالک ہے جس کو خطرات ہیں کلائمیٹ چینج میں. اگر آپ بھوٹان کو بلا سکتے ہیں, بنگلہ دیش کو بلا سکتے ہیں, اور انڈیا تو ہے ہی ہے, تو پاکستان کو بلانا تو بنتا تھا. تو وہ تھوڑا سا میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے, اور بائیڈن نے کوئی, ویسے وہ بات ٹھیک کہہ رہے تھے جاوید صاحب کہ ان کی جو ڈیموکریٹک پارٹی نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے ہیومن رائٹس پر, اور آپ نے دیکھا جس دن جنرل آسٹن لینڈ کر رہا تھا دلی, تو سینیٹر رابرٹ میننڈیز جو چیئرمین ہے خارجہ امور کمیٹی کے, مطلب میرے ہم منصب جو امریکن سینٹ میں, انہوں نے خط لکھا جنرل آسٹن کو, کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہندوستان میں ہو رہی ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں, دالت میں ہو رہی ہیں, اور کشمیر میں ہو رہی ہے, اور سکھوں کی بات بھی اس نے کی, فارمرز پروٹیسٹ کی. تو اس میں کانگریس میں آواز اٹھ رہی ہے بڑی اسٹرانگ, لیکن اس کی عکاسی ابھی تک ایڈمنسٹریشن میں کشمیر کے حوالے سے نہیں. بڑی اہم بات کی ہے مشاہد صاحب آپ نے, اور اس کا جواب میں لوں گا طاہر جاوید صاحب سے, لیکن بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان, امریکہ اور چین کے حوالے سے جو پیش رفت جاری ہے. اس حوالے سے ہمیں مشاہد حسین سید صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے, اور امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کے اہم رکن ہیں طاہر جاوید صاحب, انہیں حال ہی میں تمغہ امتیاز بھی ملا ہے. سوال میں طاہر جاوید صاحب سے کروں گا کہ ابھی بات ہوئی کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کی جو کانفرنس ہوئی اس میں مدعو نہیں کیا گیا, اور جو لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تک جو بائیڈن نے جو سرگرمی اور کا مظاہرہ کیا تھا, شاید پاکستان پر ابھی ان کی اتنی توجہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے طاہر صاحب؟ جی دیکھیں, میں پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سوال کے میں 2 جواب دوں گا آپ کو, 2 ڈیفرنٹ اینگل سے, کہ جب یہ پریزیڈنٹ صاحب نے حکومت سنبھالی اور الیکشن جیتنے سے حکومت سنبھالنے کے درمیان آپ صرف میرے ہی مختلف ٹاک شوز یا مختلف ہیڈ لائنز کے اندر میں نے کوئی 20 دفعہ بولا کہ جی پاکستان ہیز اے نیو اپرچونٹی, کہ دونوں ملکوں کے سربراہ ہم ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کو بہت اہم سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب نے بلین ٹری اور 2 وزیر رکھے ہوئے ہیں اس چیز کے لیے, اور وہاں پہ دوسری طرف بھی جو سب سے پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ جو اپنا جان کیری کی, وہ ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر ایمبیسڈرشپ. اچھا, اب یہ دونوں چیزوں کے اوپر پاکستان نے, میں بڑی مطلب اٹس ویری سیڈ بٹ ون شوڈ بی ویری اپ فرنٹ, پاکستان نے کیا پیش رفت کی. ان کا کام تھا نا کہ جی الیکشن جیت کے ایک ایسا پریزیڈنٹ آیا جس کے اوپر آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ اس کے ڈائریکٹلی, تو جو آپ کے یہاں کے منسٹر تھے ان کا کام تھا کہ ایک لیٹر ویٹر لکھ کے انگیج کرتے ماحولیاتی جان کیری کو یا سیدھا ہی اپنا ایڈمنسٹریشن کو تھرو. انہوں نے یہاں سے کیا ایکشن لیا؟ پچھلے 60 دن سے حکومت ہے وہاں پہ, کیوں ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے سوچتے ہیں جی امریکہ ہی کو پہلا سٹیپ اٹھانا چاہیے؟ اگر یہ کرتے تو ان کی انگیجمنٹ شروع ہو جاتی, تو یہ اوپر ہوتے سب سے کہ یار معاملہ چل رہا ہے. اور میں باواضح بلند بول رہا تھا کہ اس چیز کے اوپر سب سے پہلے جب کووڈ کے بعد اگر کام ہوگا تو اس کے اوپر ہوگا, تو یہاں سے نہیں ہوا کچھ بھی. اب رہی بات کہ انہوں نے جو اس وقت وہاں سے جن لوگوں کو بلایا, آپ اس کو کیٹیگری دیکھیں, 40 کنٹریز کو بلایا گیا جس میں 7 کو آپ علیحدہ کر سکتے ہیں, 33 کو علیحدہ کر سکتے ہیں. 7 وہ ہیں جنہوں نے ایکٹیولی اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کے ہاں بہت زیادہ کام ہوا, اور وہ 33 وہ ہیں جن کی حالت بری ہے, اور وہ اس وقت سب سے لوئسٹ کے اوپر ہوں گے ماحولیاتی تبدیلی میں. پاکستان کے اندر بہت زیادہ سردرد بھی نہیں ہے اور پاکستان کر بھی کوئی خاص نہیں رہا, تو پاکستان ان دونوں کیٹیگریوں میں نہیں ہو رہا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں 2 کیٹیگریز کے, وہاں پہ 7 لوگ بات کریں گے اور 33 اس کی بات کو سنیں گے. اگر آپ اس چیز کے اوپر پریشان ہیں کہ آپ کو سننے والی کیٹیگری میں کیوں نہیں کھڑا کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پرائم منسٹر کی حد تک پاکستان میں اس چیز کے اوپر مکمل طور پہ اتفاق ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی بہت بڑا ایشو ہے. یہ تو بڑا سمپلسٹک قسم کا آپ نے اس کا سولوشن بتا دیا کہ ہم دیکھیں سچویشن, یہ جو اس طرح کہتے ہیں رکا جائے گا تو رکا آئے گا. میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اوور آل سچویشن جو ہے بلٹ اپ ہو رہی ہے, اس کے اندر پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ
ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نظر آ رہا ہے. یہ بات تو ہے. اوریہ صاحب نے حوالہ دیا تھا کامران منٹر کی اس بات کا, تو پہلے یہ میں پوچھوں گا کہ ان کی پاکستان میں سفیر رہے ہیں, اس وقت امریکہ میں سٹینڈنگ کیا ہے ان کی, یہ کیا بیچ رہے ہیں؟ انہیں نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جب یہاں سے سفیر واپس جاتے ہیں نا اپنا امریکہ میں, تو وہ کچھ تھنک ٹینکس کے اندر ان کو انگیجمنٹ کر لی جاتی ہے, کبھی وہ بات کرتے ہیں ان کو. بہت امپورٹنٹ اس کی پوزیشن ہے. نہیں اوریہ صاحب آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اوریہ جان مقبول صاحب کو نیگیٹو کوئی اپروچ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, سچ ایسا کچھ نہیں ہے. بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ دیکھیں امپورٹنس کیا ہے. آپ کہتے ہیں نا امپورٹنس, امریکہ کے اندر اگر یہ ہوا ہو کہ یار پاکستان بہت ہی غلط ملک ہے اور یہ چیزیں اس طرح کی کچھ چیز ہو, تو آپ اگر اس کو امپورٹنس سمجھتے ہیں تو یہ اس وقت وہ امپورٹنس وہاں پہ نہیں ہے. اور اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنس اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جی ہمیشہ وری کریں وہاں پہ, میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں وار آن ٹیرر کے اوپر پاکستان اتنی بڑی پرائز پے کی اور پریزیڈنٹ بائیڈن اس کو پریز کرتے ہیں. میرے گھر کے اوپر انہوں نے اپنی سپیچ کے اندر اس کو پریز کیا اور 10 منٹ کی اس کے اوپر ٹاک کی. اسی طرح جو پاکستان نے اتنے سال امریکہ کا الائی تھا اور آج بھی ہے, اس کو وہ بڑی ویلیو سے دیکھتے ہیں اس چیز کو. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پینڈیمک کے ٹائم کے اندر 80% توجہ تو اس وقت ساری اس کے اوپر ہے کورونا کے. اس کے بعد جو معاملہ چل رہے ہیں نا اس کے اندر آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں لیتے کہ یار پاکستان کے ساتھ کوئی سچ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جس کو ارجنٹلی ہمیں حل کرنا ہے, تو جو ارجنٹ حل کرنے والے ہیں اس کے اوپر بات کی جائے. جیسے یمن کے اوپر انہوں نے سعودی عرب کو کھلی کھچائی کی ہے, تو آپ اگر وہ امپورٹنس سمجھتے ہیں تو وہ امپورٹنس نہیں ہے اس وقت, میں سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ اس طرح کی امپورٹنس ہے کہ آپ پہلی فون کال ان کو آئی ہو, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ بہت زیادہ پیسفل سا جو ہے نا, کہتے ہیں کوئی آواز اٹھ ہی نہیں رہی, تو وہ بہت زیادہ کام اینڈ کوائٹ اینڈ پیسفل سا ریلیشن شپ چل رہا ہے. اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر ہمیں کمیونیکیشن اور ڈفرنٹ آئیڈیاز کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سی پیک کے اوپر ہم چائنا پاکستان کا جو معاملہ ہے, اس میں چائنا کو آئی تھنک ایز سچ کوئی ایشو شاید ہو بھی نہیں, امریکہ کو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ہم اپنے طور پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ چونکہ چائنا بہت زیادہ یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے, تو ہمیں امریکہ کو جو بھی ہے اس کے اندر ہمیں اگر خاموشی اختیار, ایسا سچ نہیں. آپ کو جو سی پیک میں آپ نے جو چیزیں یہاں بنانی ہے فیکٹریاں لگانے کے بعد, آپ کو اینڈ آف دا ڈے جا کے امریکہ ہی اس کو بیچنا ہے. اس لیے امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے اوپر بات یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اینڈ آف دا ڈے جا کے امریکہ میں بیچنا ہے, جبکہ 168 کنٹریز کے ساتھ جو اس نے اپنا ریلیشن 68 کنٹریز کے ساتھ جو بنایا ہے, یہ آپ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کیا ہم اسٹریٹجیکلی اتنے امپورٹنٹ رہ گئے, اور چائنا کا جو ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد اب کیا یہ کوئی الٹرنیٹو ہے سی پیک کا, یا سی پیک اپنی جگہ پہ رہے گا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا امریکہ کو سی پیک سے کوئی ایشو ہے. جی مشاہد صاحب. جی ایک تو دیکھیں اوریہ صاحب کہ جس خطے میں پاکستان ہے اور اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے, وہ پچھلے 30-40 سال سے سب سے دنیا کا اسٹریٹجک خطہ ہے. ٹھیک, عالمی پاورز کے, ایک طرف ہندوستان, ایک طرف چین, ایک طرف ایران, ایک طرف افغانستان, اس کے شمال میں روس اور پھر خلیج. تو یہ اس سے اسٹریٹجک سارا گیم ہی اب اس خطے کے حوالے سے. اس میں پاکستان ایک پلیئر ہے جس کے بیک وقت چائنا سے, امریکہ سے, دونوں سے اس وقت اچھے تعلقات, ایران سے, سعودی عربیہ سے, ترکی سے اچھے تعلقات, روس سے ہم آ رہے ہیں, اور ہندوستان سے اب بات ہی چل رہی. وہ پریشر ان کو آیا ہے کیونکہ ہندوستان مودی بڑا یاد تھا ٹرمپ کا, وہ ڈرا ہوئی ہوا تھا, پریشر بھی آیا ہے ان کو, اور سعودی عربیہ اور یو اے ای نے بھی کافی پریشر ڈالا ہے کہ آپ پاکستان سے تعلقات معمول کر لیں. تو پاکستان کی امپورٹنس دیکھ لیں کہ جو امریکہ کی طویل ترین جنگ ہے اس کو خاتمے کے لیے پاکستان کی مدد کرنا, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج, پاکستان کی ISI کے بغیر امریکہ کا باعزت انخلا ممکن نہیں. تو ایک کنجی تو ہمارے پاس ہی نا اس علاقے کے, تو اس حوالے سے ہماری امپورٹنس اپنی جگہ قائم ہے. ہاں اگر آپ سمجھے کہ ہم امریکہ کے بہترین حلیف ہیں اس خطے میں, وہ نہیں ہے. وہ سعودی عربیہ بھی نہیں رہا, وہ ترکی بھی نہیں رہا, تو وہ دنیا میں تعلقات تبدیل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں جیسے چائنیز فارن منسٹر بھی گیا ہے دورے پہ, وہ کہاں گیا ہے؟ وہ ایران گیا ہے, وہ سعودی عربیہ گیا ہے, وہ ٹرکی گیا ہے. وہ تینوں ممالک
जिनके अमेरिका से ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो वो हर किसी की अपनी डिप्लोमेसी चल रही है, तो हमारी एफर्ट्स अपनी जगह। बाकी मैं ताहिर साहब से एग्री करता हूँ कि अमेरिका में एक नया मौका, अपॉर्चुनिटी आई है। बाइडेन बेसिकली फेवरेबल है टुवर्ड्स पाकिस्तान। मैं भी कई दोस्तों को मिला हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं मिला था उसको, तो अब भी बाद में मिला जब पाकिस्तान आता था। ये इसकी पॉजिटिव अप्रोच है। हमारी रवायती अप्रोच नहीं हो सकती अमेरिका में, वाशिंगटन जो सिर्फ रवायती डिप्लोमेसी, हमें जरा एक क्रिएटिव तरीके से इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे क्लाइमेट चेंज हो, सिक्योरिटी इश्यूज हो, इकोनॉमी हो, ठक ठक ठक। और अमेरिका और वाशिंगटन अब तब्दील हुआ वाशिंगटन है, तो उसमें हमें चुस्ती दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि हम हाथ बाहर के इंतजार कर रहे हैं कि फोन कॉल खुद ही आ जाएगा, खुद ही सब कुछ हो जाएगा। तो उसमें हमें वो चेंज करनी, हमारा रोल अपनी जगह है। लेकिन अब तैयारी जो हो रही है, हमें खदशात जो है कि इस खत्ते में नई सर्द जंग की तैयारी हो रही है, उसकी हमने मुखालफत करनी है, उसमें हमने हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि एशिया और ये खिता नई सर्द जंग का मुद्दा नहीं हो सकता। मुशाहिद साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सर्द जंग की एक नई इस खिते में तैयारी हो रही है। ताहिर जावेद साहब से पूछूंगा कि ये सर्द जंग से पाकिस्तान बच कैसे सकता है, अपने आप को कैसे गैर जानिबदार रख सकता है, या किस तरफ होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए? जी हाँ, बच तो नहीं सकते, लगता ही है। जी हाँ, देखिए जी, मैं पाकिस्तान शायद बचना तो दूर की बात, शायद पाकिस्तान बचना चाहता भी नहीं है कभी, क्योंकि आपको रिलेटिव रहने के लिए गेम के अंदर रहना पड़ता है। तो देखिए, दुनिया में आप बैठे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल कता तलक हो जाए और आपके रीजन के अंदर को मामला हों। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताऊं कि जैसे थोड़ी देर पहले औरिया साहब बात कर रहे थे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बात नहीं हुई बाइडेन की, इसको भी मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं उन्होंने भी तशवीश का इजहार वहाँ पे किया है कि जी पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है और हमें उसको करना। लेकिन जो एक वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब का अपना एक स्टाइल है कि वो हफ्ते में एक आधी कॉल कर रहे हैं और बाकी वो सारा लोकल उसका, और लोकल में अगर आप थोड़ा आइडिया करें, यार आप लोग तो भूल ही गए शायद कि इतना खलारा डाला हुआ था ट्रंप ने कि वहां पे तो खाना जंगी शुरू होने वाली कहानी थी, हो चुकी थी, कैपिटल के ऊपर हमले हो रहे हैं और उसको ऊपर अभी मुकदमे चल रहे हैं। तो ये और पेंडेमिक के ऊपर वो समझते थे कि ये सीरियस चीज ही नहीं है कोई, और आज उसके ऊपर हम सबसे आगे हैं जो वैक्सीन लगाने में। तो ये प्रेसिडेंट बाइडेन की तवज्जो से ये सारा मामला हुआ है। अब ये मैं कहता हूं मई जून के बाद आप देखेंगे, मैं इस चीज का विटनेस हूं कि मेरी लाइब्रेरी के अंदर आधा पौना घंटा जो बात हुई उसके अंदर प्रेसिडेंट साहब ने मेरे घर पे बैठ के इन चीजों का अदा किया कि पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, हमारी बहुत सारी हमारे इकट्ठे हमने अचीव की हैं बहुत सारी चीजें। और प्रेसिडेंट साहब को ये भी याद है कि वो जब यहाँ आए थे उनको यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया था, और मेरे सामने उन्होंने बहुत सारे जो है लोगों के नाम लेके बातें करते थे। अच्छा, ये भी आपको बताऊं, उनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है, वो आपको 20 साल पुरानी बातें, 10 साल पुरानी बातें, तो यहाँ के बहुत सारे पॉलिटिशियंस का उनकी जो बातें हुई उसको नाम लेकर के बात कर रहे थे, किसके घर पे उसने खाना खाया, ये सारी चीजें। तो वो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इस प्रेसिडेंट के होते हुए मैं कम होती नजर नहीं आती। और साथ में आपको ये भी बात बता चलता चलूं कि ये जो सी पैक के सिलसिले में अपनी जगह चल रहा है मामला, लेकिन अमेरिका में बहुत रैपिडली एक बिग ग्रुप ऑफ सेनेटर्स कुछ इस तरह का रिलीफ पाकिस्तान के लिए लाना चाहते हैं कि जो 15 साल 20 साल हमने वार ऑन टेरर पे आप लोगों ने यहाँ पे प्राइस पे किया, उसके सामने को आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई एक पैकेज दिया जाए जिसके ऊपर यहाँ से लोगों का रोजगार और मामला बेहतर हों। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं पाकिस्तान के ऊपर कि उसको रिकग्नाइज, उसके काम को रिकग्नाइज, उसके पीछे पास्ट के वर्क को रिकग्नाइज करके किया जा रहा है। और आप बड़े रीसेंट फ्यूचर में इस तरह की चीजों को होता हुआ देखेंगे और ये आप लोगों के सामने वीक्स के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। और फिर आपको ये सारी जो मामला आता है कि ये एनवायरमेंट का जो ये जूम की मीटिंग है कॉल, और उसमें 7 लोग बात करेंगे, और मैं समझता हूं कि शायद ये भी मामला हो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर इन्वाइट किया जाए तो उनकी बात सुनी जाए, अगर बात नहीं सुन सकते तो उनको अगली कॉन्फ्रेंस के ऊपर रख लिया जाए, सिर्फ उनको सुनने की हद तक आप ना बुलाएं। क्योंकि ये भी आपको एक चीज बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और मोदी दो एक जैसी पर्सनैलिटी वाले लोग नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑलवेज डिमांड कि भी उनको एक पैरिटी और इक्वालिटी की जो है ना वो मामलात के ऊपर बात करते हैं। मैं अपनी आंखों के सामने इनकी कन्वर्सेशन मुख्तलिफ सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के साथ जो सुन के आया वो एक टोटली डिफरेंट स्टेट्समैन की मामलात हैं। तो वो बाकी दूसरी तरफ के लोग भी समझते हैं
ہیں کہ اس پرائم منسٹر کو جو ہم اس کے اوپر لائیں گے اور پھر اس کو پوڈیم کے اوپر یا مائک کے اوپر ٹائم نہیں دیں گے تو کام پہلے سے بھی زیادہ جو ہے. اچھا, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ عمران خان صاحب باقیوں سے مختلف ہیں, اور کیا مختلف آپ نے ان کو پایا باقی حکمرانوں سے جس طریقے سے عمران خان بات کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ہوتی ہے معاملات جس کے اندر آپ بالکل ہمبلی, اور دوسرا تیسرا میں نے عمران خان کو بہت اسٹریٹ فارورڈ دیکھا, اور وہ بہت آپ سمجھیں کہ سیدھے طریقے سے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ون سے دیٹ کہ آئی ریکویسٹ دیٹ ہی سے, وہ بالکل ایکول لیول پہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے پیرٹی کے ساتھ سامنے والے بندے کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ایک انہوں نے اپنا میسج دے دیا ہوا ہے سامنے پوری دنیا کے اندر کہ اگر ان کو انگیج کیا جائے گا تو وہ برابری کے حساب سے انگیج کیا جائے گا. جو مودی کا جو دوسری طرف ہے, مودی تو ادھر پیش ہو جاتا ہے جھاڑے کھانے کے لیے بھی, تو یہ بہت سے دے آر ٹو ڈفرنٹ پیپل, اور وہ ایک جو ایک رسپیکٹ انہوں نے اپنی ایک بنائی ہے. آئی بلیو کہ وہ بھی اس کے اندر ایلیمنٹ ہے کہ یہ صرف آپ زوم کال کے اوپر آ کر کے سب باقی 7 لوگوں کی بات سن کے گھر چلے گئے, ان کو پتا ہے کہ یہ ان کو بلائیں گے, یہ پہلی بات یہ پوچھیں گے کہ جی میں اس میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں, تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو بلایا گیا. بھوٹان والا سن کے چلا جائے گا. ابھی مشاہد صاحب سے اسی کا جواب لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب باقی حکمرانوں سے کس طرح مختلف ہیں, اور عالمی سطح پر خاص طور پر امریکی انتظامیہ کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات بھی ہیں, اور کس طریقے سے آئندہ جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب کس طرح کیش کرا سکتے ہیں. کولڈ وار جو ہے جس کے بارے میں آپ, ایک تو جو سیپیک کی بھی بات ہوئی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں 3 دن پہلے صدر بائیڈن کی بورس جانسن جو وزیر اعظم برطانیہ سے بات ہوئی ہے, جو اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک پروجیکٹ لائیں چائنا کی طرح, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, جس میں یہ کام کیا جائے, یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے, اور انہوں نے دیکھ لیا کہ دنیا کا رخ کدھر ہے. جو اوریا صاحب نے سوال پوچھا تھا, یہی ٹونی بلنکن جب یہ گیا 24 مارچ کو برسلز میں نیٹو میں, تو اس نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو حلیف ہیں, جو ممبرز ہیں, وہ فیصلہ نہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. آپ اپنے فیصلے کریں کہ چائنا سے بھی تعلقات رکھیں, ہم سے بھی رکھیں, کیونکہ جب وہ گئے تھے جاپان اور ساؤتھ کوریا, تو ساؤتھ کوریا نے صاف کہا تھا کہ ہم بیلنس رکھیں گے, ہم چین سے بھی دوستی رکھیں گے, ادھر بھی رکھیں گے. دیکھیں جی, کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کتنا دباؤ کر سکتے ہیں, کتنا پریشر لے سکتے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں آیا ہے, اور میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں نے باوقار سٹینڈ لیا ہے. ایوب خان صاحب سے لوگ کہتے تھے پرو امریکن ہیں, اینٹی کمیونسٹ ہیں, انہوں نے اس وقت چائنا سے دوستی شروع کی 1963 میں, جب ممکن نہیں تھا, کولڈ وار پیک میں تھی, اور چین کے خلاف امریکہ بھی تھا اور سوویت یونین بھی تھا. جی, اور آپ کو یاد ہوگا 1998 میں 5 دفعہ ٹیلی فون کال کیا صدر کلنٹن نے پرائم منسٹر نواز شریف کو کہ آپ نیوکلیر دھماکہ نہ کریں, $5 ارب بھی آفر کیے. اس وقت سٹینڈ لیا گیا, اور پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کسنجر کو مقابلہ کیا. کسنجر نے لاہور میں آ کے اگست 1976 میں کہا کہ یہ 110 فائٹر جہاز لے لیں, آپ نیوکلیر ری پروسیسنگ پلانٹ جو فرانس سے لے رہے ہیں وہ نہ لیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے ملک میں مفاد میں. تو میرے خیال میں ہمارا چاہے فوجی ہوں حکمران یا سیولین ہوں, ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے قومی مفاد کیا ہیں, اور جہاں سے بھی دباؤ آتا ہے وہ مسترد ہو جاتا ہے. جنرل ضیاء کو پریشر پڑا تھا جارج بش سے 84 میں کہ آپ ایران کے خلاف سٹینڈ لیں, حالانکہ ہم افغان جہاد میں ان کا حصہ تھے امریکہ کے ساتھ. انہوں نے نہیں لیا, بلکہ انہوں نے صدر خامنہ ای کو پاکستان بلایا 1986 میں. تو ہمارا ایک تسلسل, ایک ریکارڈ ہے, اور ایک سٹینڈ لینے کا قومی مفاد کے لیے, قومی وقار کے لیے. جی بہت شکریہ مشاہد صاحب اور طاہر جوید صاحب, بڑے تفصیل کے ساتھ موجودہ صورتحال کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اہم واقعے کی طرف توجہ دلانی مبذول تھی کہ گزشتہ دنوں GOR جو گورنمنٹ آفیسر ریزیڈنس ہیں, وہاں پہ ایک واقعہ پیش آتا ہے مبینہ طور پر, جو بیان کیا گیا کہ ایک SSP سیکورٹی خالد محمود افضل صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا, اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اس کی جس طریقے سے تشہیر کی گئی اور اس واقعے کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا, بالکل برعکس اس کی تحقیقات ہوئی. اس میں تمام تر واقعے میں ان کو بے گناہ قرار دیا گیا, لیکن اس کے باوجود اس افسر کے خلاف کمپین جاری ہے, سوشل میڈیا پر کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے. اور یہ سب آپ نے تمام معاملے کا جائزہ لیا ہے کیا؟ میں تو خود رہتا رہا ہوں اس کے اندر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ GOR1 کی جو سیکورٹی فائر ہے, یہاں پر نارملی جو پولیس افسر پوسٹ ہوتے ہیں نا,
وہ جس طرح کہ ہمارا سٹائل ہے کہ تھانے سے یہاں آتے ہیں تو اس کے بعد لگتا ہے کہ روزہ رکھ لیا انہوں نے، اور ان کی زندگی بھر میں جڑی ہوئی بات ہے جس افسر نے گزرنا ہے اس افسر سے نہ وہ 5 روپے لے سکتے ہیں نہ 100 روپے لے سکتے ہیں، جس کا کوئی مہمان آنا اس سے بھی کچھ لے، تو ایک عجیب و غریب کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ جو خالد محمود ہیں ان کے یہ وہاں سے ایس پی سیکیورٹی ایس ایس پی سیکیورٹی ہے، ان کا سارا انچارج کی صورتحال ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر وجہ ہے کہ ایک تو وہ اینٹی جیسے کہتے ہیں بام وغیرہ وہ کٹ پہنتے ہیں، وہ کٹ پہننے سے کہ یہ بہت 25-30 کلو کا ہوتا ہے، تو اس بندے نے یہاں سے چیکنگ ویکنگ شروع کی، سختی کی، کرنی بھی چاہیے۔ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایونٹ ہو جائے تو مسئلہ تو اس کی بدنامی جس کی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے گزرا ہوں اس وقت اس کے اندر سے، اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو خواتین جہاں سے وہ گزرتی ہیں وہاں سے چیکنگ ہوتی ہے، وہ مشین کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا وہ الماری شلماری چیز، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ کاغذ ڈالے ہوئے تھے، وہ کاغذ تو وہ اس نے کپڑے وپڑے ادھر کیے، اس کے بعد ان کو کہا کہ اس کو صاف کریں، وہ چلا گیا۔ اس کے 2 دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہاں تو جہاں کپڑے رکھے ہوئے تھے وہاں قرآن پاک بھی تھا، وہ قرآن پاک گر گیا تھا۔ اب ہماری سوسائٹی میں نارملی ہم بچپن جب سے تو ہماری والدہ کا قرآن ہمارے ہاتھ سے گر جاتا تھا تو آٹا تول کے فوراً سے دے، ابھی تو یہ بھی ثابت نہیں کہ وہ گرا۔ اچھا میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ 2 دن کے بعد قصہ بنایا گیا، پھر اس قصے کے ساتھ لوگ جا کے پی رہے ہوتے ان کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، بیان بھی ہوئے، سب کچھ ہو گیا۔ ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ جس نے جو کو کام نہیں کرنا، اور یہ میں سچی بات بتاؤں یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اور دین کا دفاع کرتے ہیں، کہ جس شخص نے چھوٹی سی ذرا سی بات کرنی ہے اور اپنا اس کا پرسنل ونڈیٹا ہے وہ نام لے۔ آپ کو یاد ہوگا خوشاب والا جو واقعہ ہوا، ہم نے جہاں کھڑے ہو کے کہا میں نے کہا اگر اس وقت علماء دین اکٹھے نہ ہوئے تو یہ جو بدماش لوگ ہیں یہ کر لیں گے۔ اب اس کو پولیس کے جو 4-5 وہ لوگ ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے تھے وہ سارے کے سارے، میری اس وقت یہی ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت سعد رضوی صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کم از کم میں تو خود کہا، میں نے کہا میں خود جاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ بتاؤ تم کس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ یہ برا ایفیکٹ ان پہ جاتا ہے، پورے معاشرے میں صورتحال خراب ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے اور وہ بندہ جو خود کا آفت قاری ہے، قرآن کے دیندار، آج میری اس سے آج پہلی دفعہ بات ہوئی ہے، میں نے جب اس کا دین کی گفتگو کی تو ان سارے پولیسوں سے بہتر بھی دین جانتا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں بات چیزیں میں نے سیکھی ہیں اس سے۔ اس طرح کا دیندار آدمی خود کو کر سکتا ہے کسی طور پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو ہدایت دیں اور ان کو بھی ہدایت دیں، ان کو ٹھکائی ہونی چاہیے۔ بالکل جی۔ چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔